جس حدیث مبارک کا میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ موضع قبر الحسین ترعۃ من ترعۃ الجنہ، کہ جہاں پر ہمارے جد امجد کا مزار ہے، جہاں پر امام مظلوم کی قبر ہے، جہاں پر امام حسین کا مقبرہ ہے، جہاں پر زہرا کا لال آرام کر رہا ہے، اسے کوئی معمولی جگہ نہ سمجھنا، اسے کوئی معمولی مزار نہ سمجھنا۔ ترعۃ من ترعۃ الجنہ، جنت کے ترعات میں سے ایک ترکے کا نام ہے۔ اب آپ عربی ڈکشنری اٹھائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لفظ ترعہ تین معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ترعہ کے پہلے معنی ہے باغات کے، دوسرے معنی ہے درجات کے، تیسرے معنی ہے دروازے کے۔ اب آپ اس احادیث مبارک کا ترجمہ کریں گے تو اس اگر اول معنی مراد لیں گے تو ترجمہ ایسے ہوگا، موضع قبر الحسین ترعۃ من ترعۃ الجنہ، کہ جہاں پر امام حسین دفن ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ دوسرے معنی مراد لیں گے تو اس طریقے سے ہوگا، موضع قبر الحسین ترعۃ من ترعۃ الجنہ، جہاں پر امام حسین آرام کر رہے ہیں وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اگر تیسرے معنی مراد لیں گے ترعہ سے تو ترجمہ اس طریقے سے ہوگا، موضع قبر الحسین ترعۃ من ترعۃ الجنہ، کہ جہاں پر زہرا کا جایا آرام کر رہا ہے وہ جنت کے درجات میں سے ایک درجہ ہے۔ شاید صادق آل محمد دنیا والوں کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں، دیکھیں کہ سنیں کہ جہاں پر زہرا کا لال دفن ہے، جس زمین نینوا، وہ زمین گازریہ، وہ زمین دشت بلا، وہ زمین فرات کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، یا جنت کے درجات میں سے ایک درجہ ہے۔ صلوات پڑھے حضرت محمد جہاں پر زہرا کا جایا آرام کر رہا ہے، یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، یا جنت کے درجات میں سے ایک درجہ ہے۔ یہ مومن و مومنات جو کربلا معلیٰ کی زیارت کر چکے ہیں، خدا ان کی زیارات کو قبول فرمائے، اور جو مومن مومنات کربلا کی زیارت کا شوق رکھتا ہے، خدا انہیں جلد از جلد کربلا کی زیارت کا شرف حاصل عنایت فرمائے۔ جب بھی آپ کربلا معلیٰ جائے تو یہ ذہن میں نہ ہو کہ ایک زمین پر گئے تھے، عراق کے کسی شہر میں گئے تھے، ایک زری کو چوما اور واپس آ گئے، بلکہ احادیث کی روشنی میں آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جس ذریعہ مبارک کو چوم کے آ رہے ہیں، یا تو وہ جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہے، یا جنت کے دروازے میں سے ایک دروازہ ہے، یا جنت کے درجات میں سے ایک درجہ ہے۔ صلوات پڑھے حضرت محمد جسے صادق آل محمد نے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دیا، جنت کے درجات میں سے ایک درجہ بنایا، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ کاملۃ الزیارات میں امام علی بن الحسین ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، کہ جب زمین کو جھٹکے پہ جھٹکا آئے گا اور زمین اپنے اخراجات کو، کہ جو اپنے سینے میں پوشیدہ اموال ہے، اس کو اگل دے گی، تو اس وقت خداوند متعال اس زمین کربلا کو اٹھا لے گا۔ اب اس زمین کربلا کو کہاں لے جائے گا؟ پہلے آسمان پر نہیں، دوسرے آسمان پر نہیں، تیسرے آسمان پر نہیں، چوتھے آسمان پر نہیں، بلکہ اس کربلا کو خدا جنت کے عالی مقام پر نصب کر دے گا، اسے جنت کے عالی مقام پہ نصب کر دے گا۔ اب اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ یہ جنت، یہ کربلا جنت میں جب عالی مقام پر نصب ہو جائے گی، اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اللہ جب اس جنت کو، اس کربلا کی زمین کو جنت کے عالی مقام پر نصب کر دے گا تو یہ اس کربلا سے نور ساطع ہوگا، اس کربلا سے ضیاء پھوٹے گی،
اس کربلا سے نور نکلے گا۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ کس طریقے سے نور نکلے گا؟ کما یظہر کوکب دری بین الکواکب لعظم الارض، جس طریقے سے کوکب دری زمین والوں کے لیے چمکتا ہے، اس طریقے سے یہ کربلا اہل جنت کے لیے چمکے گی۔ اب آپ کربلا سے سوال کریں، اے نینوا، اے گازریہ، اے دشت بلا، تجھے یہ فضیلت کیسے حاصل ہو گئی؟ تجھے یہ عظمتیں کیسے مل گئی؟ شاید کربلا آواز دے کہ اللہ نے مجھے جسد پاک امام حسین کا امین قرار دیا ہے، اللہ نے مجھے جسم حسین کا امین قرار دیا ہے۔ کربلا شاید آواز دے کہ ہو نہیں سکتا، میرے نور کا ہمسر سورج میری آغوش میں سوئے ہیں 72 سور۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد والے۔ ہو نہیں سکتا میرے نور کا ہمسر سورج میری آغوش میں سوئے ہیں 72 سورج۔ اب یہ کربلا، اب یہ نینوا، اب یہ غازریہ اپنی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمائے گی کہ دیکھو میں کوئی معمولی خاک نہیں ہوں۔ صلوات پڑھیں۔ کربلا اپنی فضیلت بتاتے ہوئے، اپنی شان بتاتے ہوئے کہے گی کہ میں کربلا کی خاک ہوں، خاک شفا ہوں میں، مردوں کو جو جلاتی ہوں ایسی دوا ہوں میں، بوڑھے نہ زمانہ مجھے گرد و غبار میں، رہتی ہوں میں مصلی پروردگار میں، بوڑھے نہ زمانہ مجھے گرد و غبار میں، رہتی ہوں میں مصلی پروردگار میں، الفت میں میری جو مرا عزت اسے ملی، حر کی طرح حسین سے جنت اسے ملی، دشمن کا میری آخری انجام دیکھ لو، کتے کی موت مر گیا صدام دیکھ لو، دشمن کا میری آخری انجام دیکھ لو، کتے کی موت مر گیا صدام دیکھ لو۔ یہ ہے زمین کربلا، یہ ہے فضیلت کربلا، یہ ہے عزم کربلا، یہ ہے معیار کربلا۔ یہ کربلا کی خاک بڑی عظمت والی خاک ہے، بڑی بلندی والی خاک ہے۔ علامہ فیض کاشانی کا زمانہ تھا، شاہ اصفہان کے دربار میں ایک نجومی آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ میرے پاس بڑا علم ہے، میرے پاس بڑا علم ہے، مجھے بڑا غرور ہے اپنے علم پر، میں انسان کا چہرہ دیکھ کر اس کا ماضی بتا سکتا ہوں، اس کا حال بتا سکتا ہوں، اس کا آنے والا بتا سکتا ہوں، اس کا گزرا ہوا کل بتا سکتا ہوں۔ اب جب شاہ اصفہان کے سامنے یہ دعویٰ پیش ہونے لگا تو یہ خبر ملا فیض کاشانی تک پہنچی۔ جب ملا فیض کاشانی دربار میں آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں اس نجومی سے مقابلہ کروں گا، اس عیسائی سے مقابلہ کروں گا۔ ملا فیض کاشانی نے اپنی ابا کے دامن میں ہاتھ ڈالا اور مٹھی کو بند کر کے کہا، بڑا غرور ہے اپنے علم پر، ذرا یہ بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اب وہ نجومی بڑا پریشان ہو گیا جو بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا کہ میں انسان کا گزرا ہوا کل بتا سکتا ہوں، آنے والی حالات بتا سکتا ہوں، آنے والا کل بتا سکتا ہوں۔ پسینے آ گئے، نہ بتا سکا۔ ملا فیض کاشانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا ہوا؟ بڑا غرور تھا اپنے علم پر، کہا سرکار میں بتا تو سکتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن میں پریشان اس وجہ سے ہوں، یہ چیز آپ کے پاس آئی کہاں سے؟ ملا فیض کاشانی کہتے ہیں کہ کیا مطلب؟ کہا سرکار یہ جو آپ کے ہاتھ میں چیز ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ جنت کی خاک ہے۔ ملا فیض کاشانی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کربلا کی خاک ہے، یہ کربلا کی خاک ہے، اور یہ میرے پاس نہیں، دنیا میں جتنے بھی عزادار ہیں سب کے پاس یہ خاک ہوتی ہے، یہ خاک شفا ہوتی ہے۔ اب معلوم ہوا
کربلا عراق کے کسی شہر کا نام نہیں ہے، شہر جنت کا نام کربلا ہے۔ صلوات پڑھے حضرت محمد و آل محمد۔ شہر جنت کا نام کربلا۔ اب یہ کربلا کوئی معمولی خاک نہیں ہے، یہ ہے عظمت کربلا، یہ ہے معیار کربلا، یہ ہے اہمیت کربلا۔ اور یہی ہمارے اماموں کا بھی طریقہ تھا، علماء کا بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ جب ولی خدا، جب معصوم برحق، جب اللہ کی طرف سے حجت، جب بھی مصلی کو بارگاہ معبود میں بچھاتے تھے تو ایک کپڑے میں خاک کربلا کو رکھتے تھے اور اس پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے خاک کربلا پہ سجدہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے کیا۔ اور یہی طریقہ رہا ہے۔ لیکن آپ اس خاک کربلا کی ایک عظمت ہے، ایک بلندی ہے، ایک معیار ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت دنیا میں مصلوں پر کتنی تسبیح ہے، پلاسٹک کی تسبیح بھی موجود ہے، لکڑی کی تسبیح بھی موجود ہے، لیکن خاک شفا کی تسبیح کا یہ مرتبہ ہے، یہ معیار ہے کہ انسان تسبیح پر، اگر پلاسٹک کی تسبیح پر جب تک کہ ذکر کرے گا تو خدا اسے ثواب دیتا رہے گا، جب تک اگر ذکر سے غافل ہو گیا ثواب بند ہو جائے گا۔ لیکن خاک کربلا کا یہ معیار ہے، خاک کربلا کی تسبیح کی یہ بلندی ہے۔ اگر معصوم فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والا اگر ذکر سے غافل ہو جائے تو خدا خاک شفا کی بدولت اس کے نامہ اعمال میں ثواب درج کراتا رہے گا۔ یہ ہے کربلا کی منزلت، یہ ہے کربلا کا معیار۔ اب اگر انسان، ہم پر ایک الزام کہ یہ لوگ خاک پر سجدہ کرتے، کہا ہم ضرور خاک پہ سجدہ کرتے ہیں لیکن خاک کو سجدہ نہیں کرتے۔ اور دوسرا الزام کہ یہ تو خاک کربلا پہ سجدہ کرنا واجب سمجھتے، ایسا بالکل نہیں۔ ہمارے یہاں لکڑی پہ بھی سجدہ ہو سکتا ہے، پتوں پہ بھی سجدہ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی مسلک اس بات کو نہیں کہتا کہ مٹی پر سجدہ کرنا ناجائز، بلکہ سب کے یہاں بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، سب کے یہاں جائز ہے۔ لیکن اب مسلمانوں سے یہ بات انصاف سے پوچھو کہ اگر اس کے پاس ایک دہلی کی مٹی ہو، ایک مدینے کی مٹی ہو تو اہمیت کسے دے گا؟ مسلمان کہے گا کہ نہیں سرکار، مدینے کی مٹی مٹی نہیں، سونے سے افضل۔ ہم سوال کریں گے کیسے سونے سے افضل ہے؟ مسلمان جواب دے گا اللہ جانے کہاں نبی کے ناکے کے قدم پڑ گئے ہو، اللہ جانے کہاں نبی نے اپنا اثر رکھ دیا ہو، اللہ جانے کہاں نبی نے اپنے نالہ مبارک رکھ دی ہو۔ اس لیے یہ شہر وحی ہے، اس لیے اس کی اتنی اہمیت ہے۔ بس یہی سب معاملہ کربلا کی زمین کے ساتھ ہے۔ اللہ جانے کہاں حسین کے رہوار کے قدم پڑ گئے ہو، اللہ جانے کہاں حسین نے خیمے لگا دیے ہو، اللہ جانے کہاں حسین نے آخری سجدہ کر کے سجدوں کو حیات دے دی ہو، اللہ جانے کہاں حسین نے تلاوت قرآن کر کے تلاوت کو حیات دے دی ہو، اللہ جانے کہاں حسین نے تکبیر کر کے تکبیر کی آبرو بچا لی ہو، اللہ جانے کہاں قسم خدا کی عصر عاشور اگر زہرا کا جایا آخری سجدہ نہ کرتا تو قیامت تک اس دنیا میں اٹھک بیٹھک تو ہوتی، خدا کا سجدہ نہ ہوتا۔ اگر عصر عاشور زہرا کا جایا آخری سجدہ نہ کرتا تو اس دنیا میں اٹھک بیٹھک تو ہوتی، لیکن خدا کا سجدہ نہ ہوتا۔ سید عبدالہادی شیرازی صاحب جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کربلا کی طرف رک کر کے السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہتے تھے۔ پوچھنے والوں نے سوال کیا کہ سرکار آپ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو حسین کی طرف، کربلا کی طرف آپ سلام کرتے ہو، تو اس وقت
علامہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو اگر حسین آپ نماز پڑھو اللہ کے لیے، روزہ رکھو اللہ کے لیے، حج کرو اللہ کے لیے، یعنی مسلمان پر لازم ہے کہ جب نماز پڑھے تو اللہ کو یاد رکھے، جب سجدہ کرے تو حسین کو یاد رکھے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ یہ خاک کربلا بڑی عظمت ہے اس خاک کی۔ یہ خاک امام حسین کے علاوہ کسی بھی اولیاء خدا کو راس نہیں ہے۔ جس وقت حضرت نوح کی کشتی اس سرزمین پر پہنچی تھی تو سفینہ نوح غرق ہونے والا تھا، ڈوبنے والا تھا۔ جناب نوح نے ہاتھ اٹھائے، معبود تو نے نجات کا وعدہ کیا۔ آواز آئی، نوح گھبرا گئے، اس سرزمین پر زہرا کا جایا قتل ہوگا۔ یہ زمین زہرا کے لال کا مقتل ہے، یہ کوئی عام زمین نہیں۔ جس وقت جناب ابراہیم کربلا سے گزر رہے تھے، گھوڑے کو ٹھوکر لگی، جناب ابراہیم اس خاک کربلا پہ گرے۔ گرنے کے بعد سر پر ماتھے پر چوٹ آئی، ہاتھ کو بارگاہ الہی میں بلند کر دیا، مالک اس ضعیفی میں یہ چوٹ، کہا ابراہیم گھبرا گئے، یہاں زہرا کا جایا قتل ہوگا، یہاں حسین جیسا، یہاں محمد کا آخری فرزند قتل کیا جائے گا۔ کہ جس وقت امیر کائنات جنگ صفین سے پلٹ رہے تھے تو اسی کربلا پہ آرام کیا۔ آرام کرنے کے بعد کچھ دیر آنکھ لگی تو مولا زور زور رونے لگے، چیخ مارنے کے رونے لگے۔ صحابیوں نے پوچھا مولا رونے کا سبب کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ یہ زمین زمین نہیں ہے، یہ زمین خون کا سمندر ہے، کبھی میرا حسین اس میں ڈوب کے ابھرتا ہے، کبھی ابھر کے ڈوبتا ہے۔ ہاں عزیزو، یہ کربلا جس وقت رسول خدا امام حسین کو زانوں پر بٹھائے ہوئے پیار کر رہے تھے تو اچانک رسول خدا کی چیخ نکلنے لگی، رسول خدا رونے لگے۔ جناب ام سلمہ نے پوچھا، یا نبی خدا، میں نے آپ کو کبھی اس طریقے سے روتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کو کبھی اس طریقے سے گریہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ رسول خدا فرماتے ہیں ام سلمہ اس سے پہلے ایسی کبھی مصیبت نہیں ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہے، یا نبی خدا ایسی کون سی مصیبت ہے؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے، مجھے کربلا کی خاک دے کے گئے ہیں کہ رسول خدا جس نواسے کو تم پیار کر رہے ہو، یہ کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے گا۔ جناب ام سلمہ نے ہاتھ کو جوڑے، یا نبی خدا جس وقت میرا حسین ذبح کیا جائے گا کیا میں اس وقت زندہ ہوں گی، وہ حیات ہوں گی؟ رسول خدا فرماتے ہیں ام سلمہ ہاں تم حیات ضرور ہوگی۔ یا نبی خدا کیا میں حسین کے ہمراہ کربلا جاؤں گی؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ تم حسین کے ساتھ ہمراہ نہیں جاؤ گی۔ ام سلمہ تڑپ کے کہتی ہے، یا نبی خدا مجھے کیسے معلوم ہوگا میرا لاڈلا مارا گیا؟ نبی خدا فرماتے ہیں، اے ام سلمہ یہ خاک کربلا ہے، اسے محفوظ رکھنا، جب تک کہ یہ خاک خاک رہے سمجھ لینا حسین زندہ ہے، جس دن یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا، میرا لاڈلا ذبح کر دیا گیا۔ ہاں عزیزو، الغرض 28 رجب کو یہ قافلہ مدینہ منورہ سے نکلا۔ جناب ام سلمہ بڑی بے چین ہے، الغرض دن گزرتے گئے، جناب ام سلمہ اٹھتی ہے، روز اس شیشی کو دیکھتی ہے، جب خاک خاک نظر آتی ہے تو سکون آ جاتا ہے۔ الغرض عاشور کا دن آیا، عصر کا ہنگام آیا، جناب ام سلمہ سو رہی تھی، خواب میں دیکھا نبی خدا آئے ہیں، بال پریشان ہے، چہروں پہ خون کی شنکیاں ہیں۔ جناب ام سلمہ سے فرماتے ہیں، اے ام سلمہ تم یہاں سو رہی ہو، میرا کربلا میں بھرا گھر اجڑ گیا، میرا حسین مارا گیا، میرا لاڈلا مارا گیا۔ جناب ام سلمہ
سلمہ خواب سے بیدار ہونے کے بعد اس شیشی کی طرف بڑھی جس میں خاک کربلا تھی، دیکھا کہ اب خاک نہیں بلکہ خون ابل رہی ہے۔ جناب ام سلمہ نے جناب فاطمہ کو بلایا، کہا فاطمہ میری لاڈلی تم یتیم ہو گئی، تمہارے بابا مارے گئے۔ میں کہوں گا اے ام سلمہ، ہاں یتیمی کی ایسے ہی خبر دی جاتی ہے، بچیوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ ام سلمہ یہ مدینے میں یتیمی کی خبر ہے، سکینہ کو کربلا میں یتیمی کی خبر دی جا رہی ہے۔ کوئی سر سے ردا چھین رہا ہے، کوئی تازیانے لگا رہا ہے، کوئی گوشوارے چھین رہا ہے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تاب بینهم وبین بالخیر انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء۔ یا اللہ رحیم رحم فرما، کریم کرم فرما، خدایا ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ خدایا جو مومن مومنات حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں انہیں جلد و جلد اس تمنا کو پورا فرما۔ خدایا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، خدایا ان پہ اپنی رحم و رحمت نازل فرما۔ خدایا کہ آل محمد علیہ السلام جلد سے جلد وہ دن آ جائے کہ جنت البقیع میں روزے تعمیر ہو جائے۔ خدایا ہمیں جنت البقیع کی زیارت سے مشرف فرما۔ خدایا کی بارگاہ میں سب سے آخر دعا یہ ہے کہ قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و امثال